بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، آپ سب نے بچپن سے ایک تجربے کے بارے میں سنا ہوگا کہ کسی سائنسدان نے ایک مرتے ہوئے آدمی پر تجربہ کیا اور اس کی زندگی اور موت کے بعد کے وزن میں یعنی اس کے جسم کے وزن میں 21 گرام کا فرق تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ اس تجربے کو 1901 میں ڈنکن میک ڈوگل نے کیا تھا اور یہ تجربہ آج کے سائنٹیفک میرٹس پر پورا نہیں اترتا۔ تو پھر سامعین، سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے؟ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ایک نظر نہ آنے والی کوئی چیز ہے جسے شعور دیا گیا، اور ویسے تو تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے، لیکن صرف انسانی روح ایسی ہے جو ہمیشہ کی زندگی پا سکتی ہے، جبکہ ہندو اور جینزم کے لوگ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لے کر وین تک ہر جاندار میں روح یا آتما ہوتی ہے۔ 1037 میں ابن سینا ہمدان کی ایک جیل میں تھے اور وہاں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جسے دا فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ یا پھر تیرتے ہوئے انسان والا تجربہ کہتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ تصور کریں کہ ایک شخص ہوا میں تیر رہا ہے، اس کے گرد کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جسم یا اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی شے کو چھو رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہوگا۔ اسے یہ ضرور پتا ہوگا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہاں سے ابن سینا نے یہ نتیجہ نکالا کہ اپنے ہونے کا احساس ہی روح ہے۔ سامعین، ارسطو نے بھی اس سوال پر غور کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق روح وہ مادہ ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں۔ ارسطو کے مطابق ہر زندہ چیز میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے، جانوروں کی روح صرف نقل و حرکت کے بارے میں سوچتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ صرف انسانی روح وہ ہے جو اس سب سے بڑھ کر یعنی صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ سامعین، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، یعنی کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغیوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی چیز ہو جس میں روح ہو اسے تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ۔ سامعین، ہر زندگی کے پیچھے ایک روح ہے، وہ سانس جو زندہ چیز میں پھونکا جاتا ہے، لیکن انسان کی روح کو زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص چیز دی گئی، نفس۔ نفس ہی وہ چیز ہے جو ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ سامعین، ایک مرتبہ ایک آدمی بہت ڈرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نفس میں بعض اوقات ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے کے بجائے آسمان سے گر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی تو ایمان ہے۔ سامعین، ہماری روح قرآن پاک کے مطابق 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلا سٹیج سورہ اعراف میں ہے، وہ سٹیج کہ جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد بھی کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دوسری سٹیج سورہ سجدہ میں ہے، وہ سٹیج جو ہماری روح نے ہماری ماں کے پیٹ میں گزاری، جہاں پہلی مرتبہ وہ ہمارے جسم میں پھونک دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن خون کی شکل میں، اور پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، اور اسی وقت اللہ کے حکم سے اس روح کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت، اور اس کا نیک یا بدبخت ہونا۔ تیسری سٹیج وہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، یعنی کہ وہ سٹیج جس سے ہماری روح ابھی گزر رہی ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی۔ چوتھی سٹیج سورہ مومنون میں ہے، جب ہمارے جسم کو موت آ جائے گی، ایک برزخی زندگی، ایک انتظار۔ یہاں سے ہماری روح کی واپسی ناممکن ہے۔ ہمارے جسم سے روح نکلنے کے واقعات بڑے حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو وہ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت بھی پیدا کر دیتا ہے۔
وہاں پر پہنچ کر اس کی روح نکلتی ہے۔ اب روح کا جسم سے یہ نکلنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس طریقے کے متعلق بتا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوشی محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اداس اور پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی اس پریشانی، اپنے غم کا ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار کہتے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو موت کے وقت پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتے ہی رحمت اور سکون میں چلی جائے گی، لیکن افسوس کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کلمہ نہیں پوچھ سکا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس نے مجھے غمزدہ کیے رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے، وہ کلمہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کا قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے، اور روح کے اس طرح نکلنے پر سورہ فجر میں ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح سے لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اس طرح نیک روح کو نکالنے والے فرشتے بار بار اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، باہر آ، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبو کی خوشخبری ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ فرشتے یہ باتیں بار بار کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ سامعین، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی آنکھیں اوپر اٹھ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی نظر اس روح کے پیچھے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ نے اسے اٹھانا ہو وہ اس کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام لوگوں کو پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے، وہ درختوں سے کھاتی رہتی ہے اور قیامت کے دن ہر روح دوبارہ اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روح اس وقت تک درمیان میں معلق رہتی ہے جب اس پر کوئی قرض باقی ہو۔ سامعین، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن اور رات کے فاصلے پر جا کر دوسری روح سے ملتی ہیں، چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ رات کو ہماری روحیں جسموں سے کیسے نکل جاتی ہیں، یہ کیسے سفر کرتی ہیں، اس بارے میں شاید ہم کبھی نہ جان سکیں۔ سامعین، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی تھی۔ جن روحوں کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان کے درمیان اس دنیا میں بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں آپس میں انجان رہی ہوں وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق اکثر جب ہماری کسی ایسے انسان سے ملاقات ہو جس سے ہمیں ایک فطری کشش محسوس ہو تو سامعین اس بات پر غور کیجئے کہ شاید ہمارا تعارف روحوں کے اس عالم میں ہو چکا ہو۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر قائم فرمائے اور موت کے وقت ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہمارا خاتمہ کلمہ شہادت پر ہو، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔